الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ نے آج کی ان آیات میں اپنی ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا. نعمت بھی کہیں اور رحمت بھی کہیں. اللہ فرماتے ہیں ان علینا للہدی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مہربانی سے بندوں کی رہنمائی کرنا اپنے ذمے لے لیا ہے. سیدھا راستہ کیا ہے یہ اللہ نے بتلانے کے لیے اس کی ذمہ داری خود آپ نے، اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. اور اس کام کے لیے سمجھنے کے لیے اللہ نے حواس خمسہ، آنکھ، ناک، کان، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت یہ اللہ نے عطا فرمائی کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں کہ تم ان چیزوں کے ذریعے سے اچھائی اور برائی کو سمجھو، اپنی عقل کا استعمال کرو. اور پھر اللہ نے ان کے علاوہ ہدایت کو پھیلانے کے لیے اپنے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ اس دنیا میں بھیجا. اور ان انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اچھائی اور برائی کو نازل فرمایا کتابوں کی شکل میں. ان کتابوں کے اندر اللہ نے زندگی گزارنے کے اصولوں کو بیان فرمایا. یہ تمام باتیں اس لیے بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہدایت اپنے ذمے لی ہے اور صاف ارشاد فرمایا ان علینا للہدی، واقعی ہمارے ذمے راہ کا بتلا دینا ہے. گویا کہ راہ بتلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کے بعد اللہ نے کتابیں ان کے اوپر نازل فرمائیں. کتابیں نازل فرمائے جانے کے بعد اس کو پھیلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کے جانشینوں سے کام لیا، اور پھر کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ انسان اپنی عقل اور فہم سے کام لے کر اپنے اختیار سے نیکی کا راستہ اختیار کرے. اللہ نے مجبور نہیں کر دیا. اگر مجبور کر دیتا کہ نہیں یہی کام کرنا ہے، جیسے پیڑ مجبور ہیں کہ ایک حالت پر قائم رہیں گے، پہاڑ مجبور ہیں ایک صفت پر قائم رہیں گے. اگر اللہ انسان کو بھی ایسے ہی کر دیتا کہ بس یہی کرنا ہے، جیسے فرشتے مجبور ہیں کچھ اور کر نہیں سکتے، اطاعت کے علاوہ اللہ نے نافرمانی کا مادہ ان کے اندر نہیں رکھا ہے.
اللہ نے انسانوں کو ایسا نہیں بنایا، ان کے سامنے نیکی اور بدی دونوں کے راستے رکھے، اور دونوں کے راستے رکھنے کے بعد اللہ نے اختیار دیا اور ساتھ میں عقل دی کہ دیکھو اپنی عقل سے نیک راہ کو اختیار کرو اور برائی سے بچو۔ اگر اللہ انسان کو بھی مجبور کر دیتے تو درخت اور انسان میں، درخت اور پتھر اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اس کو بتلانے کے لیے اللہ نے فرمایا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتلائیں گے کہ نیک اور سیدھا راستہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، کہ دیکھو دنیا اور آخرت اللہ ہی کے قبضے میں ہے، یعنی کائنات کا اصل حقیقی اور مالک، حقیقی حاکم اللہ تعالی ہے، اور اس کا سارا انتظام سب اللہ کے حکم کے موافق چل رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس ہم تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکے ہیں کہ اس میں صرف وہی بدبخت جائے گا جس نے دین حق کو جھٹلایا ہوگا۔ جب اللہ نے نیکی اور برائی کا راستہ بیان کر دیا، اس کو اختیار کرنے کے لیے اللہ نے عقل دے دی، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب اس راہ کو اختیار نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اختیار نہیں کرتا وہ نافرمان ہے، اس نافرمان کے لیے اللہ نے ہلاک کرنے والی آگ کو تیار کر رکھا ہے، جس میں جائے گا وہ جس نے اللہ کی ہدایتوں کو جھٹلایا ہوگا۔ اور بچے گا کون؟ اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار رہے گا، یا جس نے پرہیزگاری کی دنیا میں ڈر ڈر کر، پھونک پھونک کر قدم رکھا ہوگا، وہ اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ اس کی شان یہ ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی، یعنی اس آگ سے دور وہ رکھا جائے گا جو اپنا مال اس غرض سے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ مال کو خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس لیے ہو کہ اے اللہ اگر مجھ سے زندگی میں کہیں کوئی گناہ ہوا ہے تو میں تیرے بندوں پر اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ آپ مجھ کو گناہوں سے پاک کر دیں۔ گویا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، اور دینے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے روحانی پاکیزگی اور اپنی خوشی، جس کو اللہ کی رضا کہا جاتا ہے، وہ حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیے آدمی اپنے مال کو خرچ کہاں کہاں کرتا ہے، اپنی اولاد پر، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے اعزاء کی خبرگیری کرنے کے لیے، غریبوں محتاجوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے اعزاء پر خرچ کرتا ہے، ملنے جلنے والوں پر خرچ کرتا ہے، نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس خرچ کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اللہ آپ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، میں خرچ کر رہا ہوں۔ اگر یہ اس ارادے سے خرچ کیا جائے گا تو یہ خرچ کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ آدمی اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنی اولاد پر خرچ کرے، کسی بھی خیر کے کام میں خرچ کرے، اگر مقصد اللہ کی رضا ہے، اگر مقصد یہ ہے کہ اللہ آپ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو چاہے وہ اپنی بیوی کو کھلا رہا ہو، بچوں کو کھلا رہا ہو، اللہ اس کھلانے کے اندر بھی اللہ نے اپنی رضا
کو پوشیدہ رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ متقی آدمی مال اس غرض سے خرچ کرتا ہے کہ اس کو روحانی پاکیزگی حاصل ہو جائے، اور روحانی پاکیزگی سے مراد ہے اللہ کی رضا اور گناہوں کی نحوست سے دور ہونا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ متقی آدمی مال خرچ کرتا ہے کسی بھی راہ میں اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے لیے، رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیے اللہ نے اپنی رضا حاصل کرنے کا کوئی خاص پیمانہ نہیں رکھا کہ اسی راہ میں خرچ کرو گے تو میری رضا ملے گی۔ اللہ نے فرمایا اولاد کی صحیح تربیت کے لیے کرو گے تو بھی میری رضا ملے گی، رشتہ داروں پر خرچ کرو گے تو بھی میری رضا ملے گی۔ اللہ نے دین کو بہت محدود نہیں رکھا، یا اپنی رضا کو یا اپنی خوشنودگی کو اللہ نے اس کا دائرہ سمیٹ کر نہیں رکھ دیا۔ ہماری کم علمی ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اپنی رضا کو صرف اسی دائرے کے اندر رکھا ہے، اللہ نے اپنی رضا کو عام رکھا ہے، کسی بھی لائن کے اندر تم خرچ کرو، مقصد اگر اللہ کی رضا ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی مضمون کو اللہ نے اس آیت میں، ان آیات میں بیان فرمایا، اور در حقیقت یہ آیات جو اتری ہیں، عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ اس کا مضمون عام ہے، ہر مومن کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ آیات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ان آیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی اولاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اپنی اولاد سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرائی حضرت ابو بکر نے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر آپ نے کس طرح کا انتظام کیا تھا، کس طرح کی دینی خدمت کی تھی۔ ان کی اولاد نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت میں خدمت کی، آپ نے بھی خدمت کی، تو اللہ کو اتنا پسند آیا۔ عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، عن قریب یہ شخص اللہ سے خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے مضمون کو عام رکھا جائے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ متقی آدمی دوزخ کی آگ سے بھی دور رہے گا، اور متقی آدمی کی شان یہ ہوتی ہے وہ کسی بھی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے روحانی پاکیزگی اور اپنی رضا عطا فرمائے، اور اللہ نے اپنی خوشنودگی کو، اپنی رضامندی کو کسی ایک راستے کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے۔ کسی بھی راہ میں اگر آدمی اپنے مال کو خرچ کرے گا، اگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو ضرور حاصل ہوگی۔ اس مضمون کو بھی اخیر کی سورۃ اللیل کی آیات میں اللہ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، بے شک یہ سچا راستہ ہے، یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے۔ ہم نے راستہ بتلایا بھی ہے، یعنی اللہ نے راہ دکھلانا، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یہ بھی سچ ہے
کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، اس آگ میں کوئی اور نہیں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اس آگ سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے ایسے پرہیزگار آدمی کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودگی چاہتا ہے جس پروردگار کی شان سب سے اونچی ہے۔ یقین رکھو ایسا شخص عن قریب خوش ہو جائے گا، یعنی جس نے اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جلد ہی وہ شخص خوش ہو جائے گا، یعنی اللہ سے، اللہ کی نعمتوں سے، اور اللہ اس پر اتنے انعامات فرمائیں گے کہ وہ ان انعامات سے خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔